بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حواس اور ادراک کو مسخ کرنے والے عوامل، یعنی کہ فیکٹرز ڈیفارمنگ سینسیشن اینڈ پرسیپشن۔ یہاں پہ جو دو حواس آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بصارت اور سماعت۔ ان دو جو ہمارے حواس ہیں ان کو کون کون سے عوامل ہیں جو کہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو آج ڈسکس کرنا ہے۔ حواس کی بہتر اور درست کارکردگی میں کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، کون کون سے عوامل مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور ادراک کو متاثر کرنے والے کون سے عوامل ہیں، ان کا ہم تفصیلی جو ہے جائزہ لیتے ہیں۔ بصری اور سمعی حواس کو متاثر کرنے والے عوامل میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بصارت کو متاثر کرنے والے عوامل۔ بصارت کا ظہور آپ جیسے جانتے ہیں کہ آنکھ ہے، اور آنکھ کے متاثر ہونے سے ہماری بصارت جو ہے وہ بھی آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہوگی۔ وہ عوامل جو بصارت کے عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اب وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے بہت تیز یا مدھم روشنی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو درست بصارت کے لیے ہے مناسب روشنی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور روشنی بصارت کے لیے مہیج ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بصارت کا عمل جو ہے روشنی کی موجودگی میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ تو روشنی کی شدت جو ہے ان حدود سے کم ہو یا زیادہ ہو تو وہ بصارت کے لیے جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو بصارت جو ہے تبھی واقع ہوگی جب جو ہے مناسب قسم کی جو ہے روشنی مہیا کی جائے گی آنکھ کو۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں روشنی کا دورانیہ۔ جس طرح جو ہے بہت زیادہ روشنیاں ہوں تو وہ آپ کی بصارت کو دھندلا دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ تیز روشنی کا جو بھی مہیج ہوتا ہے اس کی طرف جیسے ہی آپ آنکھیں کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں جو ہیں فوراً سے چندھے آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے دھندلی فضا میں اور مدھم روشنی یا روشنی میں اچانک کوئی چینج ہو جائے اس سے بھی جو ہے آپ کی بصارت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو روشنیوں کا چینج ہونا یا زیادہ تیز یا انتہائی مدھم روشنی میں جو ہے فرد کو زیادہ عرصے تک اگر رہنا پڑے تو کیا ہوگا کہ اس کی بصارت جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آنکھ کے امراض کی کہ آنکھ کے امراض کون کون سے ہیں۔ تو کچھ امراض ہم جو ہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے رنگ کوری کی بات کر لیتے ہیں، یعنی کہ کلر بلائنڈنس کی۔ تو کلر بلائنڈنس میں جو ہے کیا آتا ہے کہ رنگ کوری ایک ایسا مرض ہے جس میں فرد جو ہے رنگوں کی بصارت درست طور پر نہیں کر سکتا۔ اب کلر بلائنڈنس میں ہم دو ٹائپس پڑھتے ہیں۔ ایک ہے ٹوٹل کلر بلائنڈنس یعنی کہ کلی رنگ کوری، اور یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جالدار پردے پر جو ہیں کونس یعنی کہ مخروطیے بالکل موجود نہ ہوں یا ایکٹیو نہ ہوں، کیونکہ جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ مخروطیے ہی جو ہیں رنگ کی بصارت میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، اور ان کی اگر کمی ہو یا وہ نان ایکٹیو ہوں یا خرابی ہو تو کیا ہوگا کہ کلر بلائنڈنس پیدا ہو سکتی ہے، اور جسے ہم ٹوٹل کلر بلائنڈنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایسے صورتحال میں فرد کسی بھی قسم کا جو ہے رنگ پہچاننے کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتا ہے۔ وہ جو ہے رنگوں کی برائٹنس جو ہوتی ہے یا ان کی برائٹنس کے بیچ میں فرق جو ہے رکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو دیتا ہے، اور جو ٹوٹل کلر بلائنڈنس والے لوگ ہوتے ہیں وہ تمام رنگ جو ہیں بھورے، براؤن، گرے اس طریقے کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جزوی رنگ کوری کی، یعنی کہ پارشل کلر بلائنڈنس کی۔ جب فرد جو ہے بنیادی رنگوں میں سے کچھ کی بصارت کرنے کے قابل ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ سارے رنگ نہ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکے لیکن کچھ کی بصارت جو ہے وہ کر سکتا ہو، تو جو ہے کچھ کی بصارت نہ کر سکے تو یہ صورتحال کیا ہوگی؟ جزوی رنگ کوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے سرخ، سبز اور نیلے رنگ کو جو ہے ہم لوگ بنیادی رنگ جو ہے کہا جاتا ہے ہولٹس کے مطابق۔ تو ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ بنیادی رنگوں کے جو ہیں کونس جالدار پردے پر پائے جاتے ہیں، اور جو ہے جزوی رنگ کوری اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب تینوں میں سے کسی ایک رنگوں کے اخذات جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ہمارے آنکھ میں کام نہیں کر رہے ہوتے۔ جزوی رنگ کوری میں ہو سکتا ہے کہ فرد کو نیلا رنگ نظر نہ آئے یا وہ سرخ سبز رنگ کو پہچان نہ سکے۔ تو جزوی رنگ کوری میں فرد جس بنیادی رنگ کو نہیں پہچان سکتا ہوگا، اس سے بننے والے جو دیگر جو ثانوی یا تکمیلی رنگ ہیں ان کے بیچ میں بھی جو ہے وہ شناخت جو ہے وہ بہتر طور پر نہیں کر سکتا ہوگا۔
دوسری آنکھ کی بیماری جو ہے وہ ہے شب کوری۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس مرض میں مبتلا افراد جو ہیں شام کے بعد کم روشنی میں دیکھنے سے بالکل قاصر ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے فرد کے آنکھ کے جالدار پردے پر جو مستقیم خلیے ہوتے ہیں یعنی کہ روڈز، وہ درست کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جو مخروطی جو ہیں یعنی کہ کونس، وہ دن کی روشنی میں جو ہے اپنا کام سر انجام تو دے دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی روشنی کم ہوتی چلی جاتی ہے تو مخروطی خلیوں کی جو ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور مستقیم خلیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ مدھم روشنی میں بھی کام کرتے ہیں، خراب ہونے کے باعث جو ہیں اپنا کام سر انجام نہیں دے پا رہے ہوتے۔ تو اس وجہ سے جو ہے فرد کی جو بصارت ہے وہ مدھم روشنی میں بھی جو ہے وہ معطل ہو جاتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں دور کی کمزور نظری۔ تو دور کی کمزور نظری میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہیج کا جو عکس ہے وہ جالدار پردے یعنی کہ ریٹینا پر پڑنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر جو ہے آئی بال کی بناوٹ یا میں کوئی خرابی ہو کہ اس کی وجہ سے جو مہیج اشیاء ہیں ان کا عکس جالدار پردے سے پہلے بننا شروع ہو جائے تو ایسے فرد کو دور کی اشیاء جو ہیں صاف نظر نہیں آتی ہیں۔ ایسے افراد جو ہیں چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قریب کی اشیاء نسبتاً صاف دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس مرض کا دوسرا نام جو ہے شارٹ سائٹنس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نزدیک سے بہتر طور پر نظر آنے والا۔ شارٹ سائٹڈ پرسن جو ہے وہ قریب کی چیزیں بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دور کی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک طریقے سے انہیں نظر نہیں آتی۔ اور یہ جو مرض ہوتا ہے بچپن سے ہی تقریباً شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ اسکول جانے والے جو بچے ہوتے ہیں جب بورڈ نہ نظر آنے کی شکایت اکثر کر رہے ہوتے ہیں، وہ آنکھ کی خرابی میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں جو ہے بکس جب پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، بہت زیادہ نزدیک ہو کر پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ایسے افراد کو جو ہیں آئی اسپیشلسٹ جو ہیں وہ مائنس یعنی کہ منفی جو ہوتا ہے پاور کا ایک عدسہ جو ہے وہ یا لینس جو ہیں منفی نمبر کی اینک لگا دیتے ہیں، جس سے اشیاء کا جو عکس ہوتا ہے وہ جالدار پردے پر پڑنے لگتا ہے۔ تو اس خرابی میں مبتلا افراد کو جو ہے چشمہ یا لینس کا استعمال جو ہے ہر وقت کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ہم قریب کی کمزور نظری کی۔ اب جو ہے قریب کی کمزور نظری میں کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کا جو عکس ہوتا ہے وہ جالدار پردے سے پرے یعنی کہ بیونڈ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے افراد کے نزدیک کی جو بصارت ہے وہ خراب ہوتی ہے، تاہم انہیں دور کی اشیاء جو ہیں وہ بہتر اور صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے اس خرابی کا دوسرا نام جو ہے لانگ سائٹڈ ہے، یعنی کہ دور سے بہتر نظر آنا۔ اس خرابی کا علاج جو ہے وہ جو مثبت طاقت کا عصا جو ہے لگا کر کیا جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ دور کی نظری کے لیے منفی عصا لگایا جاتا ہے، جبکہ قریب کے لیے مثبت طاقت کا عصا۔ اچھا، اب جو ہے اشیاء کا جو عکس ہے وہ جالدار پردے پر بننے لگے اور ایسے افراد کو بھی چشمے یا لینس کا استعمال جو ہے وہ ہر وقت ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پیرا نظری کی۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خرابی عام طور پر جو ہے 40 سال سے زائد عمر کے افراد میں جو ہیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ فرد کی آنکھ میں جو اکوموڈیشن ہے یعنی کہ آنکھ کی جو مطابقت ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں آنکھوں کی جو ہے ایک اکوموڈیشن ہوتی ہے کسی چیز کو بھی دیکھنے کے لیے، تو وہ جو ہے اس کی صلاحیت جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے افراد کو دور کی اشیاء دیکھنے میں دقت جو ہے وہ ہوتی ہے، ان میں جو ہے دور کی اشیاء جو ہیں دیکھنے کی جو مطابقت ہے وہ بہتر ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ دور کی اشیاء بہتر طور پر جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن قریب کی اشیاء کو فوکس کرنے کا عمل جو ہے وہ سست پڑ جائے گا۔ تو ایسے افراد جو ہیں قریب سے واضح طور پر کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ 40 سال سے جو زائد عمر کے افراد ہوتے ہیں پڑھتے وقت یا باریک بینی کا جو کام ہے جیسے سوئی میں دھاگا ڈالنا وغیرہ یا کشیدہ کاری، تو اس کو جب بھی کرنا ہے انہوں نے تو اس کے لیے اینک استعمال کرنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں لاماسکیت یا ابہامیت کی، کہ آنکھ کی جو روشنی ہوتی ہے جو شعاعیں ایک دائرے کی شکل میں آنکھ میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں اور جالدار پردے میں ایک نقطے پر مرکوز ہو رہی ہوتی ہیں۔ نارمل حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عکس ایک ہی مقام پر بنتا ہے، اور اگر ہم سمجھنے خاطر ان شعاؤں کو ہاریزونٹل ورٹیکل یعنی کہ عمودی اور جو ہے افقی حصے میں تقسیم کر لے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ درست بصارت کے لیے افقی اور عمودی شعاؤں کا ایک ہی نقطے پر جو ہے بننا یا اس کا عکس جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو خرابی کی صورت میں کیا ہوگا کہ یہ شعاعیں ایک نقطے پہ
جب مرکوز نہیں ہوں گی تو لاماسکیت یا بہامیت ہو سکتا ہے، یعنی کہ افقی اور عمودی دونوں شعاعیں جو ہیں ایک نقطے پر مرکوز نہیں ہو رہی، تو ایسے صورتحال میں محیط اشیاء جو ہیں کیا ہے کہ قدرے ٹیڑھی نظر آنے شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو لاماسکیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھینگا پن آ جاتا ہے۔ بھینگا پن کیا ہے کہ دور نزدیک دائیں بائیں یا اوپر نیچے دیکھتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دونوں آنکھیں جو ہیں ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آنکھوں کے ایک ہی نقطے پر مرکوز ہونے کا جو دار و مدار ہے ہماری آنکھوں کے عضلات کے درست کام کرنے پر ہے، اور جو ہماری دونوں آنکھیں جو ہیں ان حرکات کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اپنی نظریں جماتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے کچھ عضلات میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے، جبکہ کچھ عضلات جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو عضلات میں پیدا ہونے والی تبدیلی جو ہے محیط کے مطابق اگر ہو تو ہماری دونوں آنکھیں جو ہیں وہ سیدھی رہتی ہیں، یعنی کہ دونوں آنکھوں میں کی جو سمت کا متوازن ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بیماری، خدا نخواستہ چوٹ، کمزوری کے باعث یہ عضلات جو ہیں ہماری آنکھ کے بہتر طور پر جو ہیں کام وہ اپنی نظر جو ہے مرکوز کسی ایک جگہ پہ نہ کر پائیں، تو کیا ہوگا کہ یعنی کہ ایک آنکھ کسی اور سائڈ پہ دیکھ رہی، دوسری آنکھ کسی اور سائڈ پہ، تو دونوں آنکھوں کا ایک نقطے پر مرکوز نہ ہونا بھینگا پن کہلاتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے جب ایک آنکھ کی بصارت دوسری آنکھ کی بصارت سے کمزور ہو۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک آنکھ جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے بہتر آنکھ کو جو ہے مطلوبہ محیط پر مرکوز ہو جاتی ہے، جبکہ کمزور آنکھ جو ہے وہ ادھر ادھر گھومنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے خرابی کی نوعیت کے مطابق اس کا علاج یا آپریشن یا مخصوص چشمہ لگا کر اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سفید مودگی کی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب آنکھ کا عصا جو ہے اپنی شفاف حیثیت کھو بیٹھتا ہے تو اس کا رنگ جو ہے دودھی عصا ہو جاتا ہے، تو عصے میں جو ہے روشنی کی شعاعیں گزرنے کا عمل جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ عصے کی جو ہے سفیدی مائل رنگت کے باعث جو ہے اسے سفید مودیا کہا جاتا ہے، اور یہ مرض جو ہے پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، تاہم اس کی شرح جو ہے بہت ہی کم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آنکھ پر لگنے والی چوٹ بھی اس خرابی کا باعث بن سکتی ہے، لیکن جو ہے اس کا علاج جو ہے آپریشن کی مدد سے کیا جا سکتا ہے، اور اس عمل میں آنکھ سے جو ہے قدرتی عصا نکال کر اس کی جگہ جو ہے مصنوعی عصا یعنی کہ لینس جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس کا جو علاج پاسبل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیاہ موتیے کی۔ سیاہ موتیا کیا ہے کہ نارمل حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ کے ڈھیلے یعنی کہ آئی بال میں موجود جو ہے زجاجی رطوبت آنکھ سے خارج ہوتی رہتی ہے، اور اس کی جگہ جو ہے نئی رطوبت بنتی رہتی ہے۔ رطوبت کے خارج ہونے کا یہ عمل جو ہے آنکھ میں موجود چھوٹے چھوٹے مساموں کی مدد سے جاری رہتا ہے، لیکن اگر یہ عمل رک جائے تو زجاجی رطوبت کے زیادہ دیر تک آنکھ میں رکے رہنے کی وجہ سے آنکھ کے اندر جو ہے رطوبت کا دباؤ بڑھ جائے گا، اور اسے زہریلے مادے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور زہریلے مادوں کا یہ دباؤ جو ہے آنکھ کے جالدہ پردے کو ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، جس سے کیا ہوگا کہ متاثرہ فرد کی بینائی جو ہے مستقل طور پر خدا نخواستہ ضائع ہو سکتی ہے، اور آپریشن کی مدد سے جو ہے رطوبت کے خارج ہونے کا عمل تو بحال کیا جا سکتا ہے، مگر ضائع ہو جانے والی بینائی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکتی۔ تو اس مرض کی سنگینی کے باعث جو ہے اسے سیاہ موتیا یا کالا موتیا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سماعت کو متاثر کرنے والے عوامل، اور سماعت کا جو عضو حصہ ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کان ہے، تو اس میں جو ہے جون سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے پیدائشی بہرا پن آتا ہے، جس میں جو ہے فرد پیدائشی طور پر سمیع نقص اگر خدا نخواستہ فرد کے اندر موجود ہو تو ہم اسے پیدائشی بہرا پن کہتے ہیں، اور یہ بہرا پن جو ہے بعض اوقات قابل علاج بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی بر وقت جو ہے تشخیص ہو جائے، پتہ چل جائے، تو کیا ہوگا کہ اسے سمعی معاونی آلہ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے افراد کے بیچ میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک آلہ لگایا ہوتا ہے کان میں، جس سے انہیں آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں، تو اس سے جو ہے مختلف آوازیں سننے کے قابل جو ہے فرد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کانوں کا بجنا۔ کانوں میں جو پائے جانے والا نقص ہے، اس کی بدولت فرد کو ہر وقت جو ہے ایک شاں شاں کی آواز جو ہے سنائی دے رہی ہوتی ہے، یا وہ کانوں میں گھنٹیاں بجنے کی شکایت کرتا ہے، بغیر کسی سمعی مہیج کے ناگوار آوازیں جو ہے مسلسل سنائی دیتا ہے، یعنی کہ کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے مریض کہ مجھے کوئی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ تو عموماً ایسی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ اولڈ ایج میں جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بیش حساسیت کی۔
تو اس مرض میں جو ہے فرد کے کان بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں ایک تو، اور ایسی صورتحال میں ہلکی یا مدھم آواز سے بھی فرد کے کانوں میں درد جو ہے وہ ہونے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چوٹ یا ناکارگی کی۔ کان کے کسی حصے پہ اگر خدا نخواستہ چوٹ لگ جائے، انفیکشن ہو جائے، یا کان کا پردہ متاثر ہو جائے، یا پردے سے منسلک کان کی ہڈیاں جو ہیں ہم نے جیسے پڑھی تھی درست طور پر کام نہیں کر رہی ہوتی، تو کان میں درد رہتا ہے، اور سننے کے عمل کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، اور اس مرض کی ابتدا صرف مدھم آواز جو ہے سنائی نہیں دیتی، بلکہ رفتہ رفتہ تیز آواز میں بھی سننے میں وہ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے۔ حادثے کے صورت میں بھی بعض اوقات جو ہے سمیع حواس جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں، یا کان کے قریب اچانک تیز آواز جو ہیں پیدا ہونے سے، یا مسلسل تیز آواز میں رہنے سے بھی جو ہیں سماعت متاثر ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سمیع وہمے کے۔ سمیع وہمے کیا ہے؟ یہ جو ہے ہیلوسینیشنز ان کو کہا جاتا ہے۔ نفسیاتی مریض جو ہیں بالخصوص جیسے شیزوفرینیا ہے، ایک یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس میں افراد اگر مبتلا ہو جائے خدا نخواستہ، تو افراد کیا کرتے ہیں کہ سمیع وہموں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسی آوازیں جو ہیں وہ مختلف قسم کی سنائی دے رہی ہوتی ہیں جن کا حقیقت میں وجود ممکن نہیں ہوتا ہے، اور کوئی اور بھی نہیں سن رہا ہوتا، بس ان کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب ہم بچاؤ کی کچھ تدابیر پڑھ لیتے ہیں کہ کون کون سی جو ہیں میئرمنٹس جو ہیں ہم پریکاشنی میئرس جو ہیں ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ سمیع اور بصری مشکلات جو ہیں یا امراض سے بچنے کے لیے جو ہیں ہمارے معالجین ہمیں مختلف قسم کی ہدایہ دیتے ہیں، تاکہ جو ہیں ان پر عمل کر کے جو ہیں ہم اپنے مسائل اور الجھنوں سے بچ سکیں، جیسا کہ بصری یا سمیع عضو حس کی کسی تکلیف کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے فرسٹ آف آل، اور تکلیف یا درد کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور خود سے کان یا آنکھ میں کوئی بھی دوا نہیں ڈالنی چاہیے، کوئی بھی میڈیسن نہیں لیں۔ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ آپ کو ہارمفل آپ کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کان کے قریب چیخنے سے گریز کریں۔ بہت زیادہ جو ہیں اسٹوڈنٹس یا جیسے افراد بلند آواز میں یا تیز موسیقی یا مسلسل شور میں رہتے ہیں، تو وہ کانوں کو اپنے اس سے محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آنکھ کی حفاظت کے لیے اسے گرد و غبار اور دھوئیں سے بچانا چاہیے۔ بہت تیز یا کم روشنی میں پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بہت قریب سے ٹی وی دیکھنا، گھنٹوں مسلسل ٹی وی دیکھنا، یا بے حد مدھم روشنی میں ٹی وی دیکھنا جو ہے آنکھوں کی بصارت کے لیے جو ہے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پڑھتے وقت یا کشیدہ کاری کرتے وقت آنکھوں اور مہیج کے درمیان جو آپ کام کر رہے ہوں 2 فٹ کا کم از کم آپ نے آنکھ کے اور مہیج کے بیچ میں فاصلہ رکھنا ہے۔ جو ہے 2 فٹ سے کم فاصلہ ہوگا تو آنکھ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے پراپر نیند، متوازن غذا، ذہنی سکون اور مناسب ورزش جو ہیں ہمارے تمام حواس کو جو ہیں وہ تر و تازہ اور صحیح رکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس آج کا یہ ٹاپک آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو پلیز کمنٹ کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔